آپ تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہاں پر اگر کسی نے پیشاب کر دیا ہے تو یہ زمین گندی ہو گئی، یہاں پر کسی نے غلاظت پھینک دی ہے تو یہ چیز گندی ہو گئی۔ اصل میں زمین کا گندا ہونا یہ نہیں ہے۔ جس طرح انسان کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح زمین کی بھی زندگی ہوتی ہے، جس طرح انسان کی موت واقع ہوتی ہے اسی طرح زمین کی بھی موت واقع ہوتی ہے۔ اس کی بات میں تشریح فرمائی ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا فَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، جو انسان نے اعمال کیے ہیں یہ زمین اس کو جذب کر لیتی ہے۔ علم بہت زیادہ ہے نا، اس لیے ہم سارے علم پر گفتگو کرتے نہیں ہیں، صرف اس علم پر گفتگو کرتے ہیں جس سے آپ کو ایمان میں ترقی ہو، ایمان کا فائدہ ہو۔ ورنہ آپ یقین فرمائیے، آپ تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہاں پر اگر کسی نے پیشاب کر دیا ہے تو یہ زمین گندی ہو گئی، یہاں پر کسی نے غلاظت پھینک دی ہے تو یہ چیز گندی ہو گئی۔ اصل میں زمین کا گندا ہونا یہ نہیں ہے۔ جس طرح انسان کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح زمین کی بھی زندگی ہوتی ہے، جس طرح انسان کی موت واقع ہوتی ہے اسی طرح زمین کی بھی موت واقع ہوتی ہے۔ میں یہ باتیں آپ کو اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ پھر اگر ان باتوں کے سننے کے بعد اس پہ عمل نہ ہو تو پھر ایمان چلا جائے گا۔ جیسے کہ امریکہ کے بارے میں ہے، بے شمار مرتبہ ہم نے یہ باتیں کہی ہیں محفل میں، لیکن وہاں جو ہمارے لوگ رہتے ہیں وہ انتہائی غافل اور بے حیا بے غیرت ہو گئے۔ وہ کیسے؟ کہ بھئی وہاں سرکار کے فرمودات موجود ہیں کہ یہاں کی جو مٹی ہے زمین امریکہ کی وہ انسان کو پکڑتی ہے، جکڑتی ہے۔ برمیوڈا ٹرائینگل جو ہے اس کے بیچ میں وسط میں مڈل میں ابلیس کا قلعہ ہے، اس کو کہتے ہیں مقام اسفل۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں سفلی موکلات، تو یہ سفلی موکلات جو جادوگروں کے پاس ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سفلی موکلات وہ چیزیں ہیں جو ابلیس قبروں سے لوگوں کے نفس چرا کے لے جاتا ہے اور وہاں مقام اسفل پر ان کی ٹریننگ کرتا ہے اور پھر ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، وہ سفلی موکلات۔ تو اب چونکہ وہ مقام اسفل ہے اور وہاں ساری کائنات میں سب سے زیادہ سفلی موکلات، طاغوتی جن، خبیث جن سارے وہاں موجود ہیں، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ اسی علاقے میں جو گلف آف میکسیکو کہلاتا ہے، اسی علاقے میں جو ہے وہ ہریکینز وغیرہ آتے رہتے ہیں اور بھنور کی صورت میں آتے ہیں۔ یہ سب انہی سفلی موکلات کا کام ہے جو یہ ہوتا ہے۔ اس مقام کی وجہ سے یہ جتنا بھی علاقہ ہے، امریکہ بہت بڑا ہے نا، تو آپ مزاج دیکھیں گے امریکہ میں ایسٹ کوسٹ پہ رہنے والوں کا اور ویسٹ کوسٹ پہ رہنے والوں کا۔ ایسٹ کوسٹ پہ جو لوگ رہتے ہیں انتہائی بے ایمان لوگ، اور جو ویسٹ کوسٹ پر ہیں وہ کھلے دل کے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ جیسے کہ یہ کیلیفورنیا کا علاقہ ہے، کیلیفورنیا لمبائی میں بہت بڑا ہے نا، چوڑا نہیں ہے زیادہ لیکن لمبا بہت ہے کیلیفورنیا۔ اسی طرح یہ پٹی پوری کی پوری جو کیلیفورنیا سے ہوتی ہوئی آگے واشنگٹن تک چلی جاتی ہے، اس کے بعد برٹش کولمبیا کینیڈا کا آ جاتا ہے، یہ سب ایک تو فالٹ لائن پر ہیں۔ زلزلہ آئے گا اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، سان فرانسسکو سے شروع ہوگا اور یہ وینکوور تک جائے گا، 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، لاکھوں لوگ مریں گے۔ تو اس کے مقام اسفل ہونے کی وجہ سے اس کی مٹی میں، اس کے پانی میں یہ سفلی جو اثرات ہیں منتقل ہو گئے۔ اسی طرح دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو، جس جگہ
منافق مرتد رہتے ہیں، رسول اللہ کی، انبیاء اکرام کی، اہل بیت کی گستاخی کرنے والے رہتے ہیں، ان کے رہن سہن کی وجہ سے اس زمین کے اندر نار چلی جاتی ہے، اور اس زمین میں جو انسان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف منرلز رکھے ہیں وہ سب پلوٹڈ ہو جاتے ہیں۔ زمین جو ہے، کشش ثقل، گریوٹی کیا ہے؟ آسان آدمی، پڑھا لکھا آدمی سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے، لیکن جو گاؤں دیہات کے سمپل لوگ ہوتے ہیں ان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ بڑی جمادی روح کس کی ہے؟ زمین کی۔ کتنے پہاڑ ہیں؟ تمہارے سر کے اوپر، ہاتھوں میں، پاؤں میں کتنے بال اگتے ہیں؟ نباتی روح کی وجہ سے اگتے ہیں نا۔ اس زمین کے اوپر کتنی گھاس ہے؟ تو نباتی روح کس کی بڑی ہوئی؟ اگر زمین کی جمادی روح شیطان کے قبضے میں چلی گئی تو زمین پہ بسنے والے شیطانوں کی مدد ہوگی۔ اگر زمین کی نباتی روح شیطانوں کے قبضے میں چلی گئی تو شیطانوں کو مدد ہوگی۔ اب وہ زمین کھینچے رہی ہے، رحمان کے ہاتھوں میں گئی تو رحمانی لوگوں کو کھینچے گی اپنی طرف، شیطان کے ہاتھوں میں گئی تو شیطان کی طرف کھینچے گی تم کو اپنی طرف۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا قہر اور لعنت پڑی ہے پاکستان پر، وہ یہ ہے کہ اس کی زمین میں اللہ تعالیٰ کی مستقل لعنت برس رہی ہے۔ اس زمین کی نباتی روح میں، جمادی روح میں لعنتیں اللہ تعالیٰ کی برس رہی ہیں۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ زمین کی روحانی موت ہو جاتی ہے اور شیطانی حیات اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ جب کوئی اللہ کا ولی کسی خطے میں آئے، اس کے قدم پڑیں، اس کی برکت سے اس خطے کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس روز زمین کے نیچے جو جمادی روح اور نباتی روح اور اس کے اوپر جس جس کے اثرات ہیں ان سب کو باہر نکالے گا نا۔ یہ مطلب ہے اس کا، اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اور انسان اس کو دیکھے گا کہ یہ کیا ہے، یہ ہم نے کب کیا، when did we do this، وقال الانسان ما لها، ارے یہ کیا ہے۔ اس کے بعد یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ اس دن ہر چیز جو ہوئی ہے وہ سامنے ایک فلم کی طرح چلے گی، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ یہ جو زمین ہے جہاں امام مہدی کا نام لیا جاتا ہو، بھلے ان کو نہ پتا ہو کون امام مہدی ہے، غلط کانسیپٹ ہی کیوں نہ ہو، کم سے کم وہ مہدی کا انتظار تو کر رہے ہیں، تو وہ زندہ زمین ہے۔ پاکستان کی زمین مردہ ہے کیونکہ وہاں امام مہدی کے گستاخ ہیں، اوریجنل امام مہدی کے گستاخ ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا نا نقلی امام مہدی کے گستاخ، نقلی امام مہدی کے گستاخ ہونا کچھ اور ہے، اور اصلی امام مہدی کا گستاخ ہونا کچھ اور ہے۔ اب یہ جو سعودی عرب ہے، امریکہ ہے، ان کو تو امام مہدی کا پتہ ہی نہیں ہے نا، تو یہ امام مہدی سے دشمنی کیوں کر رہے ہیں کہ کہیں وہ ہم کو مار دیں گے آ کر، ہم نے نہیں مارا تو یہ امام مہدی کے نقلی دشمن ہیں۔ یہ اسرائیل، یہ امریکہ، یہ امام مہدی کے نقلی دشمن ہیں، یہ اصلی امام مہدی کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو۔ اور یہ جو پاکستان والے ہیں، خاص طور پر یہ فوجی، یہ امام مہدی، اصلی امام مہدی کے اصلی دشمن ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ امریکہ اور اسرائیل والے جو ہے وہی سب سے بڑے گستاخ اور کافر ہیں، ان سے بڑا گستاخ اور کافر یہ پاکستان کے لوگ ہیں جنہوں نے اس سرزمین پر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تمسخر اڑایا، گستاخی کی۔ یہ اصلی امام مہدی کے اصلی گستاخ۔
TV, the place to connect with God.